بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ عبداللہ رضی اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی 10 نیکیاں ہیں اور میم کی 10 نیکیاں ہیں۔ اس طرح یہ کل 30 نیکیاں ہوئیں۔ بن عامر رضی اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد معوذات آخری 3 سورتیں پڑھا کرو۔ انس رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ مٹی ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے سام کھانا حرام کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ انس رضی اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ سواری سے نیچے اترے تو ایک آدمی آپ کے پہلو میں اترا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور یہ سورت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ سعد رضی اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف یا دنیا کی کوئی آزمائش پہنچے اور وہ یہ دعا کرے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگنے آئیں اور کام کی مشقت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس کوئی خادم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ انس بن مالک رضی اللہ سے مرفوع مروی ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی میں قبولیت دعا کی امید کی جاتی ہے کو عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔